وہ کون سے 4 راستے ہیں کہ جن کے ذریعے شیطان ہم پر حملہ آور ہوتا ہے، ہمیں دعوت گناہ دیتا ہے؟ ہم شیطان کے شر سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اذا زلزلت الارض زمین محشر عظماست، از این حال زمین لرزه به دلهاست، چه شوریست چه غوغاست. اذا زلزلت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رمضان المبارک کی آمد بہت قریب ہے، تزکیہ نفس کا مہینہ آ چکا ہے، خداوند عالم کے قرب کو حاصل کرنے کا مہینہ آ چکا ہے۔ یقیناً یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس کی آمد کے لیے، جس کے آنے کے لیے تمام مسلمان بہت بے چین ہوتے ہیں۔ خدا کی رحمت، خدا کے قرب کو حاصل کرنے کا افضل ترین مہینہ ہے ماہ رمضان، جو بے شک خدا کا پسندیدہ ترین مہینہ ہے۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، یقیناً وہ بہت اہم موضوع ہے رمضان المبارک کے حوالے سے، کیونکہ ہم یہ دیکھتے آئے ہیں کہ جس کا ہم نے حوالہ اپنی گزشتہ ویڈیو میں بھی دیا تھا کہ رمضان میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، اس کے باوجود رمضان میں بہت سے گناہ عام ہوتے ہیں، لوگ برائیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم آج جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں کہ شیطان کن کن راستوں سے ہم پر حملہ کرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کے اوپر 4 جہات سے حملہ کرتا ہے، 4 سمتوں سے حملہ کرتا ہے، اسے گناہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ سب سے پہلے وہ انسان کو سامنے کی طرف سے بہکاتا ہے، سامنے کی طرف سے اس پر حملہ کرتا ہے، یعنی چہرے کی جانب سے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے سامنے آنے والی آخرت کو دھندلا دیتا ہے، آخرت اس کے سامنے بہت واضح نظر نہیں آتی، وہ دنیا کو اپنا معیار بنا لیتا ہے۔ دوسرا، شیطان ہم پر پیچھے سے حملہ کرتا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ جب پیچھے سے حملہ کرتا ہے تو اس کے گزشتہ پیچھے چھوڑ دینے والے اعمال کو سنگین بنا دیتا ہے، اور وہ مال دنیا کو اپنا ورثہ، اپنا ترکہ، اپنا حق سمجھنے لگتا ہے۔ اس لیے انسان یہ سوچتا ہے کہ پیچھے کیا چھوڑ کر جاؤں، چلو بچوں کے لیے ایک بڑا سا گھر بنا دوں، بچوں کے لیے ایک اچھی سی گاڑی خرید لوں، یعنی اس کا معیار یہ دنیاوی چیزیں بن جاتی ہیں اور وہ آخرت کو بھول جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ انسان نے دنیا سے جانے کے بعد جو ورثہ چھوڑا ہے وہ شرافت اور وقار ہے، علم ہے، فصاحت اور بلاغت ہے، اور صاحبان ایمان کے دلوں میں جو ہماری محبت ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم نے اپنی طرف سے ترکہ چھوڑا ہے۔ اس کے بعد شیطان ہم پر دائیں جانب سے حملہ کرتا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ جب وہ دائیں جانب سے حملہ کرتا ہے تو انسان کے لیے نیک اعمال کو انجام دینا، اعمال صالح کو انجام دینا بہت مشکل بنا دیتا ہے۔ وہ کسی بھی نیک عمل کے کرنے میں بہت سستی اختیار کرتا ہے اور اعمال صالح کو انجام دینے میں کوتاہی برتنے لگتا ہے۔ چوتھا، وہ ہمارے اوپر بائیں جانب سے حملہ کرتا ہے۔ جب وہ بائیں جانب سے حملہ کرتا ہے تو اس بائیں جانب سے حملہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ انسان اگر دائیں جانب سے کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ بائیں جانب سے حملہ ایسے کرتا ہے کہ ان نیکیوں کو، ان نیک اعمال کو مشکوک بنا دیتا ہے۔ یعنی انسان دل میں یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ جانے یہ نیکی جو میں کرنے جا رہا ہوں، یہ نیکی صحیح ہے بھی یا نہیں، یہ نیکی شمار ہوگی یا نہیں، آیا مجھے یہ نیکی کرنی چاہیے یا نہیں، اگر میں اس نیکی کو کروں گا تو مجھے اس کا کتنا ثواب ملے گا۔ اس طریقے کے شکوک و شبہات انسان کے دل میں پیدا ہونے لگتے ہیں، یعنی اعمال صالح کو سنگین اور مشکوک بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس
فقط 2 ڈائریکشنز رہ جاتی ہیں، اوپر اور نیچے کی ڈائریکشن۔ اس کے بارے میں ہمیں بہت سی روایات ملتی ہیں۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، اگر شیطان ہمیں چاروں سمتوں سے آ گھیرے تو ہم لوگ خود کو شیطان کے چنگل سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ رسول اللہ مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا کہ اللہ نے تمہیں 6 جہات بنایا ہے، یعنی 6 ڈائریکشنز دی ہیں، آگے، پیچھے، دائیں، بائیں، اوپر اور نیچے۔ اس شخص نے پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اوپر اور نیچے کی سمتوں سے کیا مراد ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اوپر کا راستہ دعا کا راستہ ہے اور نیچے کی سمت یا نیچے کا راستہ سجدے کا راستہ ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ شیطان تم پر حملہ آور ان 4 راستوں سے، ان 4 طریقوں سے، ان 4 جہتوں سے نہ ہو اور تم شیطان کے چنگل سے بچ سکو، تو بس تم ان 2 راستوں کو اختیار کرنا، ایک اوپر کی ڈائریکشن اور ایک نیچے کی ڈائریکشن۔ اوپر کا راستہ دعا کا راستہ کہ خدا کی بارگاہ میں دعا کرنا، اور نیچے کا راستہ کہ اپنے سجدوں کو طول دینا اور خدا سے لو لگانا۔ ہم شیطان کی شر سے کیسے بچ سکتے ہیں، کیسے محفوظ رکھتے ہیں؟ میں آپ کو ایک دنیاوی مثال دیتی ہوں کہ اگر آپ دھوپ میں کھڑے ہوں اور آپ کو کوئی بہت مشکل ٹاسک انجام دینا ہو اور آپ حالت روزہ میں ہوں، تو آپ کبھی بھی پانی نہیں پئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی نیت مضبوط تھی، آپ کا ارادہ مستحکم تھا۔ اسی طریقے سے مصمم ارادہ کر لیجئے کہ میں شیطان کے بہکاوے میں نہیں آؤں گا، نیت کر لیجئے۔ اور دوسرا یہ کہ جب بھی کسی کام کا آغاز کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کریں، اس لیے کہ جب ہم کسی نیک کام کا آغاز، کسی بھی کام کا آغاز اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کے کرتے ہیں تو یقیناً ہمارا دل خود گواہی دیتا ہے، ہم سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ جو کام ہم شروع کرنے جا رہے ہیں آیا یہ کام رحمانی ہے یا شیطانی، اس لیے کہ بسم اللہ پڑھ کے انسان کبھی کوئی غلط کام نہیں کر سکتا۔ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کسی کے گھر چوری کر لیں؟ بسم اللہ پڑھ کر ہم کسی کی غیبت کا آغاز کریں؟ بسم اللہ پڑھ کے ہم کسی کی دل آزاری کریں؟ ہرگز نہیں۔ تو بس اپنے آپ کو شیطان کے شر سے بچانے کے لیے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ذریعے اپنے کاموں کا آغاز کیجئے اور اپنی نیت کو مضبوط کر لیجئے۔ کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنا معمول بنا لیجئے۔ اس کے لیے آپ کو نہ کسی وضو کی ضرورت ہے، نہ کسی مصلی کی ضرورت ہے۔ کوشش کیجئے کہ ہر وقت باوضو رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ پڑھتے رہیے۔ انشاءاللہ شیطان کے شر سے آپ محفوظ رہیں گے۔ پروردگار آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور پروردگار ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ الہی آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔